أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كتابه القرآن الكريم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون وقال الله تعالى أيضا في شأن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله وصدق رسوله النبي الأمين المتين المعين المبين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد مگرد بے بلا افتادہ کشتی مدد کن یا معین الدین چشتی قادریم نہ رہے یا غوث اعظم کی زنم دمزہ شیخ احمد رضا خان قطب عالم کی زنم شاعر کہتا ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا اور آگے ارشاد فرماتا ہے شاعر مثل کے کہتا ہے شمع کو پروانے کو شمع بلبل کو پھول بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس اعلیٰ حضرت اپنے رنگ میں ارشاد فرماتے ہیں جب ابو بکر کو پڑھا عمر کو پڑھا عثمان کی صحابت کو پڑھا علی کی شجاعت کو پڑھا تو قلم اٹھایا اور لکھ دیا ذرے دھڑکن تیری پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے صدق و عدل و کرم و حکمت میں 400 شعبے ہیں ان چاروں کے 400 شعبے ہیں ان چاروں کے صدق و عدل و کرم و حکمت میں اعلیٰ حضرت کا علم دیکھئے صدق سے مراد چاروں خلیفہ کو ایک شعر کے اندر سمیٹ کے رکھ دیا اور ان کی جتنی بھی تعریف و توصیف ہے چاہے جس دھرتی کے اوپر ہو رہی ہو اس کو بھی اعلیٰ حضرت نے اس کے اندر پرو دیا اگر آسمانوں میں تعریف ہو رہی ہے تو اس کا بھی ذکر اس کے اندر کر دیا ہے صدق سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے عدل سے مراد عمر ابن خطاب ہے صدق و عدل و کرم سے مراد عثمان غنی ہے اور ہمت سے مراد علی ہے گویا صدق و عدل و کرم و ہمت یعنی چاروں خلیفوں کے نام لے لیے صفت سے اور اس کے بعد میں ارشاد فرمایا اعلیٰ حضرت نے کہ ان کا چرچا ایک کویت جو ہے ایک ملک کے اندر نہیں ہے ایک شہر کے اندر نہیں ہے ایک دریا کے اندر نہیں ہے صرف زمین کے اوپر ہی نہیں ہے بلکہ پہلے آسمان میں بھی ہے دوسرے آسمانوں میں بھی ہے ساتوں آسمان میں بھی ہے ساتوں آسمانوں کے اوپر بھی ان چاروں کا تذکرہ ہے اس تمام کو اعلیٰ حضرت نے میرے بریلی کے امام نے قلم کو اٹھایا اور اٹھا کر کے لکھا صدق و عدل و کرم و ہمت میں 400 شعلے ہیں ان چاروں کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ الحمدللہ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں آقا سے بھی محبت کرتے ہیں اور آقا کے جانثاروں سے خلیفہ اول سے بھی محبت کرتے ہیں
خلیفہ دوم سے بھی محبت کرتے ہیں، خلیفہ سوم سے بھی محبت کرتے ہیں، اور خلیفہ چہارم سے بھی محبت کرتے ہیں، تمام صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلو کتنے خوش نصیب ہے ہم، اور ہمارا دعویٰ ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم خلیفہ اول سے محبت کرتے ہیں، ہم عشق کرتے ہیں، ہم ان سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ ہمارا معاملہ ہے عشق کے اوپر دار و مدار ہے، عشق کے اوپر ہی ہمارا معاملہ ہے۔ عشق کے اوپر جب ہمارا معاملہ ہوگا تبھی تو ہم بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں گے، اور تبھی ہماری زندگی اسوہ رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے گزرے گی، اور جب گزرے گی اچھے اعمال کرتے ہوئے تو پھر ہمیں افسوس نہ ہوگا جب ملک الموت آئیں گے اور ہمیں جب جانے کے لیے کہا جائے گا تو ہم یہ شعر اعلیٰ حضرت کا گنگناتے ہوئے اس جہاں سے جائیں گے۔ انہیں جانا، انہیں مانا، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا خیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان محمد سے وفات ہونے کو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں کا چیز ہے لوح و قلم تیرے ہیں۔ ارے کس یار کی بات کرنے لگا ہوں میں، اس یار کی بات کرنے لگا ہوں، اس یار کی بات کرنے لگا ہوں جس کے بارے میں بریلی کا تازار کہتا ہے اللہ کی سرتا مطابق شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ۔ قرآن کو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے ملاقات کی، ابوبکر گزرے، علی ادھر سے گزرے، سلام ہوا، مصافحہ ہوا، معانقہ ہوا۔ ابوبکر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، علی ابوبکر کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، دونوں کے چہرے کو دیکھا جا رہا ہے، مسکرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی نے ابوبکر سے پوچھا، اے ابوبکر وجہ کیا ہے، مسکرا کیوں رہے ہو، تمہارے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیوں چھائی ہوئی ہے؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابوبکر نے خلیفہ اول نے کہا تھا اس مولا علی سے، اے مولا علی اس وقت مجھے میرے آقا محمد رسول اللہ کی ایک بات یاد آ رہی ہے۔ مولا علی نے کہا تو پھر بتاؤ تو صحیح، ارے میرے آقا کی بات ہے۔ ابوبکر تاخیر نہ کرو، وہ کون سی بات ہے جس بات کو سوچ کر کے تم مسکرا رہے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اے داماد پیغمبر فاتح خیبر، ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پل صراط سے وہی گزرے گا جس کو مولا علی ٹکٹ عطا فرمائے۔ جنت میں بھائی جائے گا، پل صراط سے بھائی گزرے گا جسے مولا علی ٹکٹ دے دیں گے۔ جب یہ سنا مولا علی نے، مولا علی مسکرانے لگے اور سوچنے پر ہے، حرکت میں پڑ گئے۔ ابوبکر نے کہا، اے مولا علی کیا بات ہے، میں نے تو تمہیں اپنے حضور کی، اپنے آقا کی، آپ کی شان سے متعلق ہم نے بات سنائی ہے، ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، مچل جانا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی اپنے سر کو اٹھا کر کے کہتے ہیں، اے ابوبکر، اے ابو قحافہ کے بیٹے، اے خلیفہ اول، ذرا سنو تو صحیح، یہ بات تو صحیح ہے لیکن یاد رہے میرے آقا نے مجھ سے بھی ایک بات کہی ہے۔ ابوبکر کہتے ہیں، اے مولا علی ذرا بتاؤ تو صحیح۔ علی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے، ارے جنت کا ٹکٹ علی اسی کو دے گا جس کے دل میں ابوبکر کی محبت ہو۔ والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا۔ میں بات شروع کروں اس سے پہلے ایک بار درود شریف سنائیے۔
بات آ نہیں سمجھ میں؟ ابھی تو تفسیر بھی شروع نہیں ہوئی، شریف پڑھایا ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب پاک صاحب اولاد صلی اللہ علیہ وسلم یار کار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، 1,24,000 2,24,000 کم و بیش وہ انبیاء اور نبی رسول کی جب بات ہوتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے، اور کہنا بھی چاہیے۔ اگر یہ نہیں کہیں گے تو کفر کا امکان ہے۔ 1,24,000 کا ہم نے کہہ دیا، اور 1,24,000 ایک زائد ہو گیا، نکل گیا، اوپر ہو گیا نبی، تو گویا 1,24,000 پر ہمارا ایمان ہے، اور 1,24,000 جو ایک نبی ہے وہ اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے، تو یہ کفر ہو جائے گا۔ اسی لیے کم و بیش کہا جاتا ہے۔ صحابہ کرام میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں 1,24,000، اس سے کم بھی ہو سکتے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتے۔ اگر آپ نے یہ کہا تب بھی ٹھیک ہے، نہیں کہا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن ہاں ایک بات یاد رہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی وہ ذات ہے جس کے مناقب، جس کے فضائل خود خدا نے بیان فرمائے، خود رسول اللہ نے بیان فرمائے ہیں۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، معراج کی رات ہے جب مجھے جبریل مکے سے لے کر کے چلے ہیں، تمام فرشتے ہمارے ساتھ میں ہیں، جبریل امی بھی ہے، وہ رات کے اوپر میں سوار ہوں، وہ رات کی نکیل حضرت جبریل امی کے ہاتھ میں ہے۔ اور جب آسمان دنیا کا پہلا آسمان ہم نے طے کیا تھا، آسمان اول پر پہنچا تھا، وہاں جب ہم نے وہاں پر جا کر کے ہم نے دروازے کو کھٹکھٹایا تھا، آواز آئی، کون ہے؟ جبریل نے کہا جبریل ہے۔ کون ہے تمہارے ساتھ؟ امام الانبیاء ہمارے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر، آدم صفی اللہ نے دروازہ کھولا، رسول اللہ کی ملاقات ہوئی، اللہ کے رسول نے ملاحظہ کیا، دوسرے آسمان پر پہنچے، تیسرے آسمان پر پہنچے، چوتھے آسمان پر پہنچے، پانچویں آسمان پر گئے، چھٹے آسمان پر گئے، ساتویں آسمان پر پہنچے۔ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، ارے صحابہ تو میرے بہت ہیں، دوست تو میرے بہت ہے، علی بھی میرا صحابی ہے، عمر بھی صحابی ہے، عثمان بھی صحابی ہے، بلال بھی صحابی ہے، طلحہ بھی صحابی ہے، ابو عبیدہ بن جراح بھی صحابی ہے۔ لیکن اے میرے کلمہ پڑھنے والوں، سنو سنو، اگر میں نے آسمان اول پر یا آسمان ثانی پر یا تیسرے آسمان پر اللہ کے ساتھ اپنا نام لکھا ہوا دیکھا تو اس کے نیچے اگر کسی کا نام میں نے لکھا ہوا دیکھا تو وہ کسی اور کا نہیں، خلیفہ اکبر حضرت ابوبکر صدیق کا نام لکھا۔ مصطفیٰ کا ہم سفر ابوبکر، ابوبکر، گلی گلی نگر نگر ابوبکر، ابوبکر، چرچ جس کے عرش پر ابوبکر، ابوبکر، لگے گا نعرہ فرش پر ابوبکر، ابوبکر۔ جب کفار مکہ نے اللہ کے رسول کو پریشان کیا تھا، اللہ کے رسول نے صفا و مروہ، اب جو چوٹیاں تھی وہاں پر جو پہاڑیاں تھی، وہ پہاڑیوں کے اوپر کھڑے ہو کر کے اعلان کیا تھا، اے لوگو، ہمیں تمہارے درمیان میں رہتے ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تم نے ہمیں امین بھی کہا ہے، تم نے ہمیں صدیق بھی کہا ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے اور فلا چیزیں آپ نے بیان فرمائی ہیں تو کیا تم مان جاؤ گے؟ کچھ لوگ ماننے کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن کچھ لوگوں نے انکار کر دیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، اے میرے محبوب، اب دعوت و تبلیغ کا معاملہ شروع کر دیا جائے، یہ جتنے بھی کفار ہیں ان کو جو ہے جھوٹے معبودوں سے بچا کر کے ایک معبود حقیقی طرف بلایا جائے۔ جب یہ معاملہ اللہ کے رسول نے کیا تھا تو مکہ کی دھرتی پر کوئی ایسا نہیں تھا جو رسول اللہ کا سپورٹ کرنے والا ہو، رسول اللہ کا ساتھ دینے والا ہو۔ تاریخ اٹھائیے، اگر امتیازی نصب کسی صحابی کو اگر حاصل ہوا ہے تو وہ کسی اور کا نہیں، محمد رسول اللہ ہے۔ اور آپ کا ساتھ دینے والے اگر کوئی ذات ہے، علی بھی تھے،
تھے، آپ کی عمر چھوٹی تھی اور دوسرے صحابہ بھی تھے، لیکن ساتھ نہ دیا۔ اگر سب سے پہلے اسلام کا ساتھ دیا تھا، اللہ کا ساتھ دیا، رسول اللہ کا ساتھ دیا، اسلام کا ساتھ دیا، قرآن کو بچایا، رسول اللہ کو بچایا، دین اسلام کو پھیلانے میں اگر محنت کی ہے تو وہ کوئی اور صحابی نہیں بلکہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ سوچیں ذرا، آج ہمارے یہاں اگر ہمارا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے، صرف گھر کے اندر ہی تصور کر لیں، ماں نہ بولے، باپ نہ بولے، بھائی اور بہن بات نہ کرے اور دوست و احباب بات نہ کریں، تو پھر ہمارا جینا دشوار ہونے لگتا ہے۔ کہاں جائیں، کس کے پاس بیٹھیں، کس سے بات کریں، کیا کریں ایسے ماحول میں۔ لیکن پھر بھی دور دراز کے لوگ ہوتے، وہاں جا کر کے ہم وقت پاس کر سکتے ہیں، ان سے بیٹھ کر کے اپنے دل کو تسلی دے لیتے ہیں۔ لیکن باہر قربان چاہیے رسول اللہ کی محبت پر، حضرت ابوبکر صدیق کی جانثاری پر۔ کفار مکہ ایک طرف ہے، مکے کی گلیوں میں رسول اللہ کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسول اللہ کی گلیوں اور مکے کی گلیوں کے اندر دشمنان اسلام پڑھ رہے ہیں، مکے کی گلیوں کے اندر رسول اللہ کا کام تمام کرنے کی سازشیں ہو رہی ہے، رسول اللہ کو بدنام کرنے کی پھر تیاری ہو رہی ہے، اسلام کو مٹانے کی پھر تیاری کی جا رہی ہے، رسول اللہ کا سر قلم کرنے کے لیے پوری تیاری ابو جہل کر رہا ہے، ابو لہب کر رہا ہے۔ دار الندوہ کے اندر میٹنگیں لگ گئی، مشورے ہونے لگے، ارے اس وقت بھی رسول اللہ کا ساتھ دینے والا اگر کوئی مکے کی سرزمین پہ تھا، رسول اللہ کے غم کو دور کرنے والا، رسول اللہ کی بے چینی کو دور کرنے والا، رسول اللہ کے پاس حال حقیقت کو معلوم کرنے والا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی ذات ہے۔ ایسے ہی نہیں، اللہ رب العزت کے ہاں آپ کا اتنا بڑا مقام اور مرتبہ ہوا ہے، بہت ساری امتیازی چیزیں اللہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی ہیں جو دوسرے صحابی کو نہیں ملی ہیں۔ مثال کے طور پر، اچھا ایک چیز اور ہے، تمام صحابہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف دیے اللہ نے، تو کسی وصف میں کوئی صحابی رنگ گیا تو وہ اس کے اندر ممتاز ہو گیا۔ مثال کے طور پہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، بہت سارے اوصاف تھے، لیکن زہد مسجد کے اندر نمازیں پڑھنا اور تہجد پڑھنا، ہر وقت مسجد کے اندر رہنا، یہ جو ہے ان کے اوپر غالب آ گیا، یہ اس میں ممتاز ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر اللہ نے بہت سارے اوصاف رکھے اللہ کے رسول کے، لیکن صدیقیت کا وصف ایسا غالب ہوا کہ آپ کو صداقت کا علمبردار بنا دیا۔ عمر کے اندر بہت ساری کوالٹی، لیکن عدالت، جو عدل کرنا ایک وصف میرے نبی کا، میرے آقا کا تھا اور ہے، اس وصف میں حضرت عمر ابن خطاب ایسے رنگ گئے کہ دنیا نے ان کو عدالت کا شاہسوار کہہ دیا۔ سارے وصف رسول اللہ کے عثمان غنی میں بھی جمع، لیکن تمام وصفوں میں ایک وصف سخاوت کا، اس میں آپ ایسے رنگے کہ سخاوت کا علمبردار کہا جانے لگا۔ مولا علی شجاعت کے پیکر، داماد پیغمبر، فاتح خیبر، بابائے حسنین کریمین، تمام اوصاف کو جمع کیا اللہ نے، لیکن اللہ نے ایسے بازوئے حیدر میں طاقت رکھی کہ خیبر کا جو قلعہ تھا وہ قلعہ فتح نہ ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ نے آپ کے بازوؤں میں ایسی طاقت رکھی کہ خیبر بھی فتح ہو گیا، اور اس کا جو پھاٹک تھا
اپنے بازوؤں کی طاقت سے اٹھا کر کے ایک جگہ سے دوسری جگہ رکھ دیا تو دنیا نے انہیں شجاعت کا علم بردار کہہ دیا. پتہ یہ چلا کہ بہت سارے اوصاف ہیں لیکن جو صحابی جس وصف سے رنگ گیا تو وہ اس کے اندر ممتاز ہو گیا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی آپ زندگی پڑھو گے, اگر آپ نماز کو پڑھو گے, اگر عدالت کو پڑھو گے, اگر سخاوت کو پڑھو گے, اگر خدمت داری کو پڑھو گے, اگر جو ہے جانثاری کو پڑھو گے, اگر ان کا مال خرچ کرنے کو پڑھو گے, اگر اولاد کو اسلام پر قربان کرنے کو پڑھو گے, گویا کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق کی زندگی کا ہر پہلو پڑھتے جاؤ گے اور یہ کہتے جاؤ گے اے میرے آقا ابوبکر, آپ کا تو جواب نہیں ہے. ارے جب بات آتی ہے جان دینے کی تو جان دینے میں بھی لاجواب نظر آتے ہیں. جب بات آتی ہے مال دینے کی تو مال دینے میں بھی آپ بے مثال نظر آتے ہیں. ارے آپ کی برابری آپ کے نیچے عدالت کے شاہجہاں عمر نے بھی کرنا چاہیے تو ابوبکر کی برابری نہ کر سکے. اللہ اکبر. آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول نے کہا مان لاؤ. حضرت عمر کہتے ہیں میں بھی چلا, ابوبکر بھی چلے ہیں. ابوبکر چلے, عمر چلے. عمر کہنے لگے آج تو ابوبکر سے بچ جاؤں گا. انہوں نے کہا کہ پورے گھر کا آدھا مال رسول اللہ کی بارگاہ میں پہنچا دوں گا. اللہ اکبر. جب مال پہنچا تھا ابوبکر مسجد نبوی میں ہے, حضرت عمر بھی مسجد نبوی میں ہے. مال کے ساتھ جب پہنچے ہیں اللہ اکبر, حضرت عمر سے اللہ کے رسول نے پوچھا اے عمر کیا مال لے کر کے آئے ہو, گھر کتنا چھوڑا ہے؟ عمر نے کہا تھا یا رسول اللہ آدھا مال گھر والوں کے لیے ہے, آدھا مال اللہ رسول کے لیے ہے, دین و مذہب کے لیے ہے, اسلام کی آگیاری کے لیے ہے. اور جب باری آئی ابوبکر کی, اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے ابوبکر کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ تو پھر وہی شاعر کا شعر یاد آتا ہے جو شعر ابھی میں نے سنایا. کون سا شعر؟ کہ شمع کو, پروانے کو شمع, بلبل کو پھول باز, اللہ رسول کے لیے ہے خدا کا رسول. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حیات النبی, حیات النبی, مدد اسلام, مدد اسلام, پتی پتی پھول پھول. شمع کو پروانہ, بلبل کو پھول بس, صدیق کے لیے خدا کا رسول. ہر چیز میں. اور کیوں نہ ہو, یہ میں تقریر میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے مرتبہ دیکھیں, عظمت دیکھیں ابوبکر کی, شان دیکھیں ابوبکر کی, مقام دیکھیں ابوبکر کا. 360 حضرت سلیمان بن یسار روایت کرتے ہیں اس حدیث کو, مسجد نبوی میں اللہ کے رسول تشریف فرما ہے. صحابہ کرام یہ حدیث کو روایت کر رہے ہیں, وہ سلیمان بن یسار صحابی ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 360 خصلتیں, صفتیں, کوالٹی اللہ نے پیدا فرمائی, اور ایک کوالٹی, ایک صفت جب وہ اللہ کسی کے اندر رکھتا ہے, کسی بندے کے اندر, تو پھر اس صفت, اس ایک کوالٹی کی بدولت سے وہ ایسا بن کر کے رہتا ہے, ایسے عمل کرتا ہے. اللہ اس ایک کوالٹی, ایک صفت کے ذریعے, ایک اچھی وصف کے ذریعے اسے جنت الفردوس تک پہنچا دیتا ہے. بات اتنی سمجھنا ہے, ایک کوالٹی 360 میں سے ایک کوالٹی. اب ایک کوالٹی اگر ہے تو وہ بندہ جنت کے اندر پہنچ جا رہا ہے, اور جس کے اندر 360 پورے کے پورے اڑیل دی جائے, اس کے عزت کا مقام کیا ہوگا, اس کے رفعت کا مقام کیا ہوگا, اس کے شان کا اندازہ کون بنا سکتا ہے. حضرت ابوبکر بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ اکبر. حضرت ابوبکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے پاک پروردگار, کیا کوئی ایسا بھی خوش نصیب بندہ ہے جس کے اندر اللہ نے 360 صفتیں رکھی ہیں؟ اللہ اکبر. ابوبکر کا جملہ پورا ہونا تھا, پیغمبر اسلام نے مسکرا کر کے جواب دیا اے ابوبکر, ان تمام بندوں میں تم ہی ایک تو ہو جس کے اندر اللہ نے ایک نہیں بلکہ
اللہ اکبر. اور آگے بڑھیں. صحابہ تو بہت تھے, دوست تو بہت تھے, لیکن یار غار صرف ایک ہی تھا. یار غار صرف ایک ہی ہوا ہے. یہ وصف ہے امتیازی ابو بکر صدیق کا. اللہ اکبر. یہ وصف تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ورنہ تو معاملہ تو یہ ہوا, ارے جب بات آئی خانے کعبہ میں اذان پڑھنے کے لیے, اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے بلال کے ہاتھ کو پکڑا, وہاں خانے کعبہ کے چھت پہ چڑھا دیا. اے بلال اذان کہو, اللہ اکبر. لیکن جب ہجرت کی رات آئے تو اس وقت بلال بھی نہیں, علی بھی نہیں, ابو عبیدہ بھی نہیں, عثمان بھی نہیں, عمر بھی نہیں, کوئی دوسرے صحابہ نہیں. اگر یہ بخشش خاص اللہ نے عطا فرمایا تو صرف حضرت ابو بکر صدیق کو عطا فرمایا. حالانکہ اس دن ہونا تو یہ چاہیے تھا. حضرت علی شجاعت کے پیکر تھے, حضرت علی ہمت والے تھے, حضرت علی پہلوان تھے, حضرت علی اریل تھے, حضرت علی جوامرد تھے. گویا کہ کہہ سکتے ہو آپ جو ہے حضرت علی کے علاوہ دوسرے صحابہ بھی ہے, بہت جو ہے وہ عمر رسیدہ بھی ہے, با ہمت بھی ہے. اس وقت حضرت ابو بکر صدیق کی جگہ پہ کسی با ہمت جو ہے, با ہمت مرد کو اللہ رب العزت اپنے محبوب کے ساتھ بھیج سکتا تھا, لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہی کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ اللہ رب العزت ہی نے پہلے ہی سے 1,24,000 یا اس وقت جو بھی موجود تھے صحابہ میں جو بھی ایمان لائے تھے, کچھ حبشہ کی طرف چلے گئے تھے, کچھ مدینہ کی طرف چلے گئے تھے, کچھ اس وقت مکے میں تھے, کچھ راستوں میں تھے, کچھ مکے میں تھے, لیکن کسی وجہ سے نہ نکل پائے تھے. لیکن اللہ کو یہ گوارا نہ تھا کہ میرے محبوب کا اگر یار ہو تو وہ کوئی اور نہ ہو, بلکہ میرے محبوب کا یار غار اگر کوئی ہوگا تو وہ ہوگا جو کہ صدیق ہے, جو کہ عتیق ہے, ابو قحافہ کا بیٹا عبداللہ ابو بکر بنے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. دیکھو ہمارے نبی کی شان, مدد اسلام, حیات النبی, پتی پتی پھول پھول, چاند و سورج کس کے صدقے, ہم اور آپ کس کے صدقے, صدیق بانے کس کے صدقے, عمر بانے کس کے صدقے, عثمان بانے کس کے صدقے, علی بانے کس کے صدقے. کمال کر دیا. تقریر تو آپ ہی کی ہوگی. مولانا سے بہت اچھے ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. آپ بڑے خوش نصیب ہیں, بڑے جو ہے نا مسکراتے ہوئے, بڑے سیدھے سادے, بڑے اچھے ہیں ماشاءاللہ, بڑی عزت کرتے ہیں علماء کی, بڑی قدر کرتے ہیں. اللہ ان کو سلامت رکھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت سنو, ان کی شان اور عفات سنو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے رات جب تشریف لے گئے, حضرت جبریل امین نے سدرہ پہ مقام, سدرہ پہ جو ہے آپ کا ساتھ چھوڑ دیا, آگے بڑھے. جب لامکہ کی حدیں آئی, جب لامکہ میں پہنچے تو اس وقت اللہ رب العزت کی جانب سے صلاۃ و سلام کی آوازیں آنے لگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے آگے بڑھنے لگے, ایک اچانک غائب سے آواز آئی, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. اللہ اکبر. جب یہ صدائیں آنے لگی, اللہ رب العزت کے پیارے محبوب نے پیچھے مڑ کر کے دیکھا, دیکھتے ہیں پھر آگے چلنے لگتے ہیں, پھر آواز آتی ہے, پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں. ایک دم اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدسہ سے الفاظ نکلے, ہاں ہونا ابو بکر, یہاں ابو بکر. آواز آئی, اے میرے محبوب یہاں ابو بکر نہیں ہے, اے پاک پروردگار. تو پھر ابو بکر کی آواز کیسے سنائی دی؟ آواز آئی, اے میرے محبوب ہم نے تمہارا آنے پر استقبال کیا ہے رحمتوں کے ذریعے, برکتوں کے ذریعے, لیکن اپنی آواز میں نہیں بلکہ تمہارے ساتھی ابو بکر کی آواز میں کہ وہ اے پاک پروردگار. اس لیے اے میرے محبوب میں جانتا ہوں کہ تجھے تیرے محبوب دوست ابو بکر کی آواز بڑی پیاری لگتی ہے. علی گلی
अबू बकर मुस्तफा का हम सफर अबू बकर कटाया जिसने अपने सर अबू बकर लुटाया जिसने अपनी दौलत अबू बकर सुभान माशाअल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिब्रील अमी को हुक्म दिया, ए जिब्रील पहुंचो मेरे महबूब की बारगाह में और कहो कि अब मक्का में रहना नहीं है, अब हिजरत कर जाए। कौन जाएगा साथ में? अल्लाह ने फरमाया अबू बकर। काशानी नबूवत से निकले अबू बकर की बारगाह में और निकलने से पहले किसको सुनाया? मौलाए कायनात को। बहुत मौलाए कायनात, वाह वाह किसी को सुलाए मौलाए कायनात, मौलाए कायनात उस दिन सोए, तीर और तलवारों से भरा हुआ बिस्तर था। मैं आपको ये वाक़या नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि आपको मालूम है, मैं भी जानता हूँ। इससे मैं आपको एक अकीदा देना चाह रहा हूँ, एक ऐसा नुक्ता जिससे कि ईमान ताज़ा हो जाए। आला हज़रत का वो शेर क्या है? वो दहन जिसकी हर बात बहिए खुदा, चश्मा इल्म व हिकमत पे लाखों सलाम। वो ज़ुबान जिसको सब उनकी कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। हज़रत अली को अल्लाह के रसूल ने लेटने के लिए तो कहा, लेकिन लेटने से पहले क्या नसीहत फरमाई थी, क्या फायदे लिए थे? ऐ अली, ये अमानतें हैं, ये काफिर की अमानत है, ये यहूदी की अमानत है, ये मुशरिक की अमानत है, ये पड़ोसी की अमानत है, ये दिरहम है, ये दीनार है, ये सोने के सिक्के हैं, ये फुला फुला के हैं, फुला फुला को दे देना, रात मेरे बिस्तर में गुजारना और सुबह को ये काम करना और फिर मेरे पास मदीनतुल मुनव्वरा भी आ जाना। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला सो गए और बड़ी सुकून की नींद ली। किसी ने पूछा, लगे तसव्वुर में मौलाए कायनात तीरों तलवारों से भरा हुआ 100 नौजवानों ने काशाने नबूवत का मुहासरा किया हुआ था और 100 नौजवान कोई आम नौजवान नहीं थे, बल्कि तमाम कबीलों में जो बाहिम्मत और जवान मर्द जो जंगजू जो नौजवान थे, उनको जो है खास करके लिए इसके लिए रखा गया था। अल्लाह अकबर। पूछा गया, मौलाए कायनात नींद कैसे आ गई? मौलाए कायनात कहते हैं, पूरी जिंदगी में रातें तो बहुत मिली, बिस्तर तो बहुत मिले, सोया भी, लेकिन हर वक्त कहीं न कहीं डर सताता रहता था। कभी भी मलकुल मौत आ सकते हैं और जिंदगी की डोर को काट सकते हैं। लेकिन है सवाल करने वाले, सुनो सुनो, अरे पूरी जिंदगी में अगर अली सोया है तो हिजरत ही की रात में बेचैन होकर के सोया है, बेफिक्र होकर के सोया है। दुनिया जिसे बिस्तरे रसूल को तीरों तलवारों से घिरा हुआ देख रही थी और फिक्रमंद थी, लेकिन अली अपने नबी की बात पर इतना पुख्ता हो गया था कि नबी की जुबान से निकले हुए कलिमात नहीं बदल सकते। आसमान तो अपनी जगह से आ सकता है, पहाड़ खिसक सकते हैं, जमीन आ सकती है, लेकिन अगर नबी ने ये कह दिया, ऐ अली सो जाओ, सुबह उठोगे, अमानतें दोगे, मदीना आ जाओगे, ऐ आलम तसव्वुर में पूछने वाले, उस दिन अली को रसूलुल्लाह ने मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचने तक जिंदगी की जमानत दे दी थी। इसीलिए अली उस दिन बिस्तरे रसूल पर हमेशा से जैसे बेफिक्र होकर के नहीं सोता था, उस दिन अगर सोया है तो बेफिक्र होकर के सोया। ऐसा हमारा मजबूत ईमान और अकीदा और भरोसा होना चाहिए, अगरचे तलवारें क्यों न लटक रही हो। और फिर ये देखिए, चले वहां से निकले मक्कातुल मुकर्रमा से
اور پہنچے کہاں؟ غار ثور۔ غار ثور سے پہلے بڑی مشقتیں جھیلی ہیں حضرت ابوبکر نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا، سراقہ۔ سراقہ آج ہمارا نوجوان کہیں تو بال میں کچھ پہن، کان میں کچھ پہن، ارے کچھ کو تو دیکھا ہے ناک میں بھی پہنے ہوئے۔ عورتیں بن گئے بھیا، عورت بننے کا پتہ نہیں بھوت سوار ہے کہ نہیں کیا؟ زنجیریں پڑی ہوئی ہیں ایک ایک تولے کی، کڑے پہن رہے ہیں۔ یہ راجستھان میں زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ امام حسین کا نہیں کچھ بھی نہیں، یہ سب جہالت ہے یار۔ امام حسین کا کس نے کہا؟ کون ہے کہنے والا امام حسین کا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کو بنانے والے ہیں۔ رسول اللہ نے فرما دیا کہ مرد کے لیے صرف ایک چاندی کی انگوٹھی جائز ہے، 4.25 ساڑھے 4 ماشاء تک، وہ بھی ایک نگ کی۔ اس کے علاوہ پورے جسم کے اندر کوئی دوسری دھات کی چیز مرد کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ سونا تو جائز ہی نہیں، سونا ہو، پیتل ہو، تانبا ہو، گلٹ ہو، لوہا ہو، لکڑ ہو، کچھ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں عورتوں کے لیے جائز ہے سونا چاندی، وہ پہن سکتی ہے۔ اور یاد رکھیں سونا چاندی عورتوں کے لیے جائز کیا؟ سونا عورتوں کے لیے جائز ہے، مردوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت میں بتا دوں، حکمت یہ ہے اللہ نے سونے کو عورت کے لیے اس لیے جائز قرار دیا ہے کیونکہ وہ جو ہے نا عورت ہے، وہ بننے سنورنے کی چیز ہے۔ چاندی بھی لگا سکتی ہے اور سونا بھی پہن سکتی ہے، لیکن سونا پہننے سے کچھ ایسے زہریلے مادے پیدا ہو جاتے ہیں جس سے کیا ہے، ان زہریلے مادوں کو خون کے ذریعے نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یہ کوالٹی، یہ چیز عورت کے اندر اللہ نے رکھی ہے۔ ہر مہینے کے کچھ اس کے مخصوص ایام ہیں، وہ پہن رہی ہے۔ کانوں میں، ناک میں، گلے میں زہریلے مادے اگر پیدا ہو رہے ہیں تو وہ ہر مہینے کے جو اس کے مخصوص دن ہیں اس کے ذریعے بلیڈنگ میں وہ نکل رہے ہیں۔ اب اگر اللہ ہمارے لیے جائز قرار دے دیتا اور ہم پہنتے تو پھر ہمارے ہر مہینے میں کہاں سے بلیڈنگ ہوتی؟ اور جب ہمارے ہو نہیں سکتی بلیڈنگ تو پھر یہ زہریلے مادے ہمارے جسم کے اندر رہتے، اور جب یہ زہریلے مادے ہمارے جسم کے اندر رہتے تو پھر ہمارا کیا حال ہوتا؟ سیدھے ابو سفیان قبرستان میں پہنچتے۔ تو ہر کام میں، ہر فعل میں اللہ کی حکمت ہے۔ اس لیے سونا جو ہے وہ صرف عورت کے لیے جائز ہے، مرد کے لیے جائز نہیں ہے، صرف انگوٹھی جائز ہے۔ اب اگر کوئی کہے کہ امام حسین، تو امام حسین نے بھی اسی شریعت کو فالو کیا ہے جس شریعت کو ہم اور آپ فالو کر رہے ہیں، اور اپنے نانا جان ہی کی تو شریعت انہوں نے بچائی ہے اور پھیلائی ہے۔ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں مرد کے لیے کچھ بھی نہیں؟ یہ کہتے نا اجمیر میں دھاگا ہے، ڈورا ہے، یہ کہاں کا ڈورا ہے دھاگا؟ آج اس دھاگے نے ہندو اور مسلم کے جو ہے فرق کو جو ہے وہ ختم کر دیا ہے۔ آپ سفر کرنے کے لیے چلے، ٹرین کے ڈبے میں سفر کر رہے ہوں یا بس کے اندر سفر کر رہے ہوں، آپ اگر سوچے کوئی ہمارا مسلمان بھائی ہمیں نظر تو آ جائے، میں سفر کرتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ پورے ڈبے کے اندر کوئی مسلمان نہیں۔ جب کبھی فون آتا ہے تو کوئی کہتا ہے السلام علیکم، تو سکون ملتا ہے کہ چلو پورے ڈبے میں ایک بندہ تو ہے جو مسلمان ہے۔ اگر کوئی بات ہو گئی تو کم سے کم یہ تو ہے نہ داڑھی والا نظر آ رہا ہے، نہ کوئی ایسے اوصاف و نشانی ہے جو مسلمان ہونے پر دلالت کرے۔ ارے مسلمان ہونے پہ اگر چہرہ بھی بتا سکتا تو داڑھی نہیں ہے، اگر ہاتھوں کا بغیر بتا سکتے ہیں تو ان ہاتھوں اور پیروں کو ہم نے ایسا باندھ دیا ہے کہ اگر عبدالرحمان بھی ہے، عبداللہ بھی ہے، لیکن وہ ہاتھ میں دھاگا پہنے ہوئے ہے تو وہ عبدالرحمان اگرچہ ہے، عبداللہ ضرور ہے، لیکن وہ عبدالرحمان نہیں لگ رہا ہے، عبداللہ نہیں لگ رہا ہے۔ تو پھر ایسے دھاگا باندھنے سے کیا فائدہ ہے؟ اگر
کہے کہ یہ اجمیر کا دھاگا ہے تو میں یہ کہوں گا اسے کہ اجمیر کی تو شراب بھی ہو سکتی ہے، اجمیر کا ٹیلی ویژن بھی ہو سکتا ہے، اجمیر کی بہت ساری ناجائز چیزیں ہیں، ان سب کو پھر خریدا جائے اور ان سب کو لایا جائے اور ان سب کو پہنا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ شراب ہے جائز ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر کی ہے، یہ جو ناجائز کام ہے یہ بھی وہاں سے لایا گیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اجمیر ہے، تو کیا مطلب ہے اجمیر میں ہونے کی وجہ سے جائز ہو؟ نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب چلے ہجرت کے لیے، ابو بکر ہیں، ابو بکر آگے دائیں بائیں چل رہے ہیں، اللہ کے رسول کی حفاظت کر رہے ہیں، پیچھے سے کفار مکہ کو پتا چلا کہ ابو بکر کے ساتھ رسول اللہ چلے گئے ہیں، محمد ابن عبداللہ چلے گئے ہیں، اگر ان کا کوئی پیچھا کرے گا، ان کو پکڑ کے لائے گا، ان کا سر قلم کر کے لائے گا تو پھر اس کو انعام میں 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ اسلام کو ختم کرنے کی، اسلام کے بارے میں سازشیں یہ آج سے تھوڑی نہ ہو رہی، جب سے دنیا بنی ہے، جب سے، لیکن پھر وہی ہے نور خدا ہے کفر کی حرکت خندزن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ جس کو اللہ رکھے اسے کون مٹا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ سراقہ چلا تھا، بہت توڑنے والا تھا، یہ سمجھ لیجئے کہ آج کے دور میں اگر ہوتا تو ہم یہ کہہ سکتے کہ وہ گولڈ میڈل کا جو ہے مالک ہو جاتا، اسے جو ہے وہ انعام دے دیا جاتا پورے ہندوستان کا، بلکہ پورے ورلڈ کے اندر ایک نمبر پہ آنے والا، اتنی تیز کے ساتھ توڑنے والا تھا، گھوڑے کو دوڑانے والا تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول کو جیسے ہی دیکھا ہے، ابو بکر کو جیسے دیکھا ہے، ارے دل کی دنیا لالچ کی وجہ سے اور زیادہ اندھیرے میں، تاریکیوں میں چلا گیا، اور پھر کیا ہوا؟ جلدی جلدی جب سر پر دوڑانے لگا، اللہ اکبر، ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ کوئی آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو بکر غم نہ کرو، پریشان نہ ہو، ان اللہ معنا، ہمارے ساتھ میں اللہ ہے، ہمیں جو ہے دائیں غیبی موجود ہے۔ ادھر یہ فرمانا تھا، ادھر ابو بکر دیکھتے ہیں پیچھے پلٹ کر کے کہ سراقہ کے گھوڑے کے پیر کو زمین نے پکڑ لیا ہے، گھوڑا وہی کا وہی ہے، اور سراقہ گھوڑے سے اتر کے کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ معاملہ ہوا، 2 بار ہوا، تیسری بار میں پھر اس نے عہد کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ تو اگر عافیت چاہتا ہے تو چلا جا۔ اللہ اکبر۔ سراقہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس وقت بہت ساری باتیں میں چھوڑ کر بتا رہا ہوں، اس کے چمڑے کے اوپر لکھا پڑھی کا بھی معاملہ ہوا ہے۔ اس کے بعد میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دے رہا ہوں۔ ایمان کی بات بتا رہا ہوں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا ہے کہ عقیدہ کیسا ہونا چاہیے، ایمان مضبوط کیسا ہونا چاہیے، اللہ رسول کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے ہمیں کتنا بھروسہ رکھنا چاہیے، رسول اللہ کی بات پر، اللہ کی بات پر ہمیں کتنا بڑا بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سراقہ ہے، جب رسول اللہ نے فرمایا، اس کے بعد میں وہ ایمان لیا ہے، ایمان لانے کے بعد میں اللہ کے رسول کا وصال ہو گیا، ابو بکر کو دنیا سے ظاہر دنیا سے تشریف لے گئے۔ جب عمر کا دور آیا اور جب کسرا سے کنگن آئے تھے تو اللہ اکبر سارے مال غنیمت کو تقسیم کر دیا گیا تھا، اگر بچے تھے سامنے تو صرف وہی سونے کے کنگن بچے تھے۔ صحابہ نے کہا تھا ارے انہیں کون لے گا؟ عمر نے کہا تھا کہاں ہے سراقہ؟ سراقہ کو لایا جائے، ان کے ہاتھوں میں یہ کنگن پہنائے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ رسالت یا رسول اللہ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے وہاں پر کسی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ عمر یہ کیا کر رہے ہو، یہ تو سونے کے ہیں، یہ تو جائز نہیں ہے، اور آپ جو ہے سراقہ کو ہاتھ پہنانے کی بات کر رہے ہو۔ اور آپ کسی سے بھی پوچھئے، ہمارے حضرت ادھر تشریف فرما ہے، حضرت مولانا اختر ادھر تشریف فرما ہے، حضرت قاری علی حسن صاحب ادھر تشریف فرما ہے، آپ ان سے پوچھئے کہ مرد کے لیے سونا پہننا جائز ہے تو کہیں گے حرام ہے، حرام۔ کسی صحابی نے اعتراض نہ کیا، عمر نے اعتراض نہ کیا، بلکہ عمر پہنا رہے ہیں، کیوں؟ حالانکہ ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک نے کہیں کسی جگہ پہ اعتراض کیا تھا کہ عمر نے کیوں پہنا۔
کیوں؟ تو عمر نے جواب دیا کہ عمر نے تھوڑی نہ پہنایا ہے، یہ تو رسول اللہ کی پیشی گوئی ہے جو عمر نے پورا کیا ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، اللہ نے انہیں طاقت و اختیار دیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بہت سارے اشعار ہیں، کنجی تمہیں دی اپنے خزانوں کے خدا نے، محبوب کیا مالک و مختار بنایا۔ آپ جس کے لیے چاہیں حلال بنا، جس کے لیے چاہیں جو چیز حرام فرما دیں۔ اللہ اکبر، دیکھیں ایمان دیکھیں، بھروسہ دیکھیں، توکل دیکھیں۔ اللہ اکبر، حضرت سورہ بیمار ہے، بستر مرگ پر پڑے ہوئے ہیں، لوگ پریشان ہیں، رو رہے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں بہ رہی ہیں، جب تک کنگن نہ پہنچا سراقہ مسکرا رہے ہیں، گھر والے رو رہے ہیں، پریشان ہیں، حضرت سراقہ مسکراتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، گھر والے کہتے ہیں، ہم سب تو رو رہے ہیں، ہم سب تو آنکھوں سے آنسو بہا رہے ہیں، لیکن تم موت کے منہ میں ہو اور مسکرا رہے ہو۔ اللہ اکبر، سراقہ نے ایمانی جملہ کہا تھا، اے گھر والوں تم پریشان مت ہو، ارے مجھے موت اس وقت تک نہیں آ سکتی ہے جب تک کہ میرے ہاتھوں میں قیصر کسریٰ کے سونے کے کنگن نہیں آ جائے۔ پھر کیا ہوا؟ ادھر خبر آئی، سراقہ طبیعت کیسی ہے؟ طبیعت صحیح نہیں ہے۔ کہا کیا بات؟ کہا عمر بلا رہے۔ کہا ٹھیک، کیوں؟ کہا کہ وہ کنگن آ گئے ہیں، کنگن پہننا ہے۔ تھوڑی سی خوشی بھی ہوئی کہ میرے محبوب کی پیشگوئی پوری ہوئی۔ اللہ رب العزت کتنا راضی ہے۔ کہاں کب جو ہے ہجرت کے وقت میں پیشے گوئی کی تھی، عمر کے دور میں پوری ہو رہی ہے، لیکن تھوڑا مسکرائے، مسکرانے کے بعد رونے لگے۔ گھر والوں نے کہا آپ کیوں روتے ہو؟ اللہ اکبر، سراقہ کہتے ہیں اب رو اس لیے رہا ہوں کیونکہ اب تک رسول اللہ کی طرف سے میرے آقا نے کنگن ہاتھ میں نہ ہونے تک زندگی کی ضمانت دے دی تھی، لیکن اب میرے ہاتھوں کے اندر سونے کے کنگن آ گئے ہیں۔ اب ڈر اور خوف اس بات کا ہے کہ اب کبھی بھی ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام آ سکتے ہیں۔ یہ تھا ایمان اور توکل اور بھروسہ۔ اے قول محمد، قول خدا ہے، قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ہجرت کے رات جب غار ثور میں پہنچے ہیں، غار ثور میں ایک عاشق نہیں تھا بلکہ دو عاشق تھے۔ ارے دوسرا عاشق کہاں سے چلا ہے؟ ارے ایک عاشق مکے سے اٹھا غار ثور میں پہنچا، لیکن دوسرا عاشق ذرا ملاحظہ کرو کون سا تھا؟ دوسرا عاشق چلا تھا حضرت سلیمان کے زمانے سے، حضرت سلیمان کے درس میں وہ بیٹھتا تھا۔ جب سلیمان اپنا درس لگاتے تھے صبح کے وقت میں اور دوپہر کے وقت میں ختم کیا کرتے تھے، تو آپ کے درس کی، آپ کی محفل کی خاصیت یہ تھی جہاں انسان بھی حاضر ہوتے تھے وہیں جنات بھی ہوتے تھے، جہاں جنات و انسان ہوتے تھے وہاں چرندوں پرند بھی ہوا کرتے تھے، جہاں یہ سب ہوا کرتے تھے وہاں سانپ اور بچھو وغیرہ بھی ہوا کرتے تھے۔ اب سانپ بھی تھا کہاں؟ داؤد علیہ السلام کے صاحبزادے سلیمان علیہ السلام کے درس میں سب سن کر کے چلے گئے اور یہ عاشق رسول بیٹھے ہوئے۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا، کہا کیا بات؟ کہا ارے ابھی آپ نے سنایا؟ کہا ہاں، کیا سنا؟ قوت گویائی اللہ نے عطا فرما دی، چونکہ نبی سامنے کلام کر رہے ہیں تو پھر اب ظاہر سی بات ہے، اب سامنے والا ہوگا تو وہ بھی اس قوت کا مالک بنا دیا جاتا ہے، بنا دیا گیا کہ اس کی زبان کو ایک نبی سن رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔
صاحب نے کہا تم نے ابھی درس کے اندر بتایا ہے نبی آخر زمان آئیں گے اور تو پہاڑوں کے درمیان میں ایسی بستی میں جائیں گے اور وہاں کھجوروں کا معاملہ ہوگا، کھجوروں کے باغات ہوں گے، ان کا نام یہ ہوگا، ان کے یار بار ابو بکر صدیق ہوں گے۔ ارے ذرا مجھے بتاؤ تو صحیح یہ جگہ کہاں پر ہے، اس کا راستہ کون سا ہے؟ سلیمان نے کہا تھا اے عاشق رسول مجھے معلوم ہے کہ تم محبت کرتے ہو، تم ان کو دیکھنا چاہتے ہو، لیکن نبی آخر زمان کے آنے میں ابھی بڑا لمبا زمانہ ہے، بڑا لمبا ٹائم ہے، بڑا لمبا وقت ہے۔ اس عاشق رسول صاحب نے کہا تھا اے نبی اللہ سلیمان ہمیں تو آپ بتا دیجئے، آگے کا پتہ بتانا یہ آپ کا کام ہے اور آگے کا سفر جاری رکھنا یہ عاشق رسول کا کام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے پتہ بتا دیا، کہنے لگے کہ اس کے بعد میں دیکھو حضرت موسیٰ، حضرت زکریا، یحییٰ اور دیگر تمام انبیاء کرام آئیں گے، آخر میں عیسیٰ روح اللہ آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ آخری نبی ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ ویسے تو آخری نبی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئی ہیں، لیکن آدم سے لے کر کے عیسیٰ تک تو آخری نبی عیسیٰ ہوئے۔ اس حساب سے تو حضرت سلیمان نے کہا عیسیٰ کے بعد میں نبی آخر زمان آئیں گے، عیسیٰ کا زمانہ اگر تمہیں مل جائے گا عیسیٰ کے پاس چلے جانا، عیسیٰ فلا جگہ اور جگہ پر نزول کریں گے، فلا جگہ پیدا ہوں گے، وہاں پر رہیں گے، ان کے درس میں جانا، انہی کے بعد میں وہ نبی آخر زمان آئیں گے۔ اللہ اکبر، سانپ چلا وہاں سے اور زمانہ گزرتا گیا، راتیں کروٹیں لیتی گئی، دن بدلتے گئے، سال بدلتے گئے، زمانہ ادھر سے ادھر ہو گیا، لیکن ایک عاشق رسول ہے، طرف دیکھیے تو صحیح، سلیمان کے زمانے سے چلا ہے، عیسیٰ روح اللہ کے زمانے میں آ گیا، عیسیٰ روح اللہ کے درس میں پہنچ گیا۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں میرے بزرگوں، جب بندہ کوئی کوشش کرتا ہے، جب بندہ کوئی کوشش کرتا ہے کسی کام کرنے کے لیے تو پھر اللہ اس کی مدد فرما دیتا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ اور بتاتا چلوں، حضرت امام احمد بن حنبل یہ چار ائمہ میں سے ایک چوتھے ہیں۔ حضرت امام اعظم ہے، امام شافعی ہے، امام مالک ہے، امام احمد بن حنبل ہے۔ ایک مرتبہ بتاتے ہیں کہ عراق کی کسی گاؤں میں چلا گیا اور جب مسجد کے اندر جانے لگا تو مسجد کا چوکیدار تھا، اس نے مجھے اندر جانے سے روک دیا، تو میں مسجد کے باہر جو صحن رہتا ہے تھوڑی سی جگہ رہتی ہے، اس کے اوپر اپنا رومال بچھا کر کے امام احمد بن حنبل بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے امام ہیں، بڑے فقیہ ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے مفسر ہیں، چار اماموں میں سے ایک ہیں جن کے باتوں کے اوپر، جن کے مسائل کے استخراج پر ایک جو ہے ایک فرقہ، ایک جو ہے امت کا گروہ ان کے اوپر عمل کرتا ہے۔ جو انہوں نے کہا رسول اللہ کی حدیثوں سے مسئلے نکال کے بتا دیے، اس پر لوگ عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ہم اور آپ امام اعظم کے مذہب پر عمل کرتے ہوئے نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، ایسے امام احمد بن حنبل وہ کہتے ہیں کہ مسجد کے چوکیدار نے مجھے مسجد کے باہر بھی رکنے نہیں دیا، بلکہ اس نے مجھے پکڑ کر کے اور میرے رومال کو کھچیڑ کر کے راستے میں لا کے ڈال دیا۔ اور جب راستے میں لا کے ڈالا تو ایک شخص گزرا، ناتوان، نحیف، کمزور، چہرے پہ نورانیت، اس نے اٹھایا، اٹھانے کے بعد میں ان کا حال حقیقت لیا اور حال حقیقت لینے کے بعد میں کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم کیا بتائیں، ہم رات میں وقت گزارنے والے تھے لیکن نہیں گزارنے دیا، انہوں نے اٹھا کے ہمیں راستے میں ڈال دیا۔ وہ بندہ جو تھا بڑا پرہیزگار تھا، ہر وقت استغفار کرتا تھا اور اس پر جتنی ملاقات ہوئی اس وقت بھی اس نے استغفار، ایک سوال کرتا اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی پڑھتا۔ تو انہوں نے امام احمد بن حنبل نے کہا کہ آپ استغفار بہت کرتے، اس کا کچھ فائدہ بھی ملا ہے؟ کہا کیا فائدہ ملا؟ کہا آج تک جتنی دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں ساری دعائیں میرے رب نے قبول فرمائی، سوائے ایک دعا کے، سوائے ایک دعا کے۔ کہا وہ کون سی دعا؟ کہا میں دعا کرتا ہوں یا اللہ مجھے امام احمد بن حنبل سے ملاقات۔ اب اسے کیا معلوم کہ یہ امام احمد بن حنبل ہے؟ امام احمد بن حنبل نے کہا خوشخبری ہے میرے بھائی تیرے لیے، اللہ رب العزت نے اس استغفار کی برکت سے
تیری یہ بھی خواہش اور دعا کو پورا فرما دیا. ارے جس امام احمد بن حنبل کو تو جو ہے برسوں سے تلاش کر رہا, مہینوں سے تلاش کر رہا ہے, جس کے لیے دعا قبول نہیں ہو رہی تھی, ارے وہی امام احمد بن حنبل مسجد سے نکال دیا جا رہا ہے اور تجھ تک اللہ رب العزت اس حالت میں پہنچانے کا سامان مہیا کرتا ہے. جب بندہ کوشش کرتا ہے تو اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں حضرت عیسیٰ کے درس میں یہ سانپ پہنچا, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام درس کے اندر کبھی کبھی جو ہے نبی آخر الزمان کا ذکر کیا کرتے تھے. حضرت نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر حضرت عیسیٰ نے بھی کیا ہے. ایک نبی آخر الزمان آئیں گے, وادی تہامہ کے اندر آئیں گے, اللہ اکبر, ایسے ایسے اوصاف ہوں گے, یہ جگہ کے اوصاف ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بیان شروع کیا تھا, شروع سے لے کر کے آخر تک اس سانپ نے وہاں بیٹھ کر کے سنا تھا, اور جب درس مکمل ہوا تھا پھر اسی سانپ نے عاشق رسول نے حضرت عیسیٰ سے کلام کیا تھا اور کہا تھا وہ نبی آخر الزمان کہاں ہیں, ذرا مجھے بتا دو اب ان کے نازل ہونے میں, اب ان کے مبعوث ہونے میں کتنا ٹائم بچا ہے. اللہ کو حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام نے جواب دیا تھا کہ اب ان کے آنے میں زیادہ وقت نہیں ہے, بس کچھ ہی 500 برس وغیرہ کا یہ جو ہے کچھ مختصر سا لمحہ ہے, حضرت زمانہ جسے کہا جاتا ہے. اللہ اکبر, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اور زمانے سے وہ سانپ وہاں سے اٹھا تھا, اور اٹھ کر کے جب مکہ المکرمہ کے پہاڑوں میں آیا تھا تو ذرا دیکھو تو صحیح, سیرت بتاتی ہے, تاریخ بتاتی ہے کہ وہی سانپ وہی اژدہا کبھی اس پہاڑ پہ جاتا ہے تو مطمئن نہ ہوتا ہے, وہاں مہینہ سال 2 سال گزارتا ہے, پھر وہ پہاڑ چھوڑ کر کے دوسرے قریب کے پہاڑ میں چلا جاتا ہے, وہاں جو ہے اپنا گھر بناتا ہے, وہاں غار کے اندر رہتا ہے, لیکن بے چینی ہے, اسے بے چینی رہنے نہیں دیتی ہے, بے چینی اسے وہاں سے جانے پر ہٹنے پر مجبور کر دیتی ہے. ایسے اس نے کئی پہاڑ چینج کیے, اور جب غار ثور کے اندر آیا اور جب وہ اس کے اندر رہنے لگا تو اس کو ایک دلی سکون محسوس ہوا, اسے پتہ چل گیا, اسے محسوس ہو گیا کہ اگر نبی آخر زمان آئیں گے تو پھر اسی پہاڑ کے اندر آئیں گے, اسی پہاڑ کی اس غار کے اندر آئیں گے. اللہ اکبر, پھر کیا ہوا, وہ وقت آیا حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ اللہ کے رسول پہنچے غار ثور کے اندر, اور جب پہنچے تھے اللہ اکبر ذرا دیکھو تو صحیح, ساتھی کا معاملہ ہے, یار غار ہے. اللہ اکبر, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا رسول اللہ رک جائیے, میں اندر جا کر کے دیکھتا ہوں کہیں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو تمہیں تکلیف پہنچا دے. میں آپ کو مختصر انداز میں بتانا چاہتا ہوں. اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار ابو بکر صدیق چلے گئے. اندر جانے کے بعد میں اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر کے ان سوراخوں کو بند کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر, ایک سوراخ رہ گیا, ایک سوراخ رہ گیا, اس سوراخ کے اوپر حضرت ابو بکر نے ایڑی کو لگا لیا. میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں, ایک عاشق رسول دوسرے عاشق رسول کو بھی پہچانتا ہے. جب وہ سانپ وہ پتھر کے اندر سوراخ بنا کر کے رہ سکتا تھا تو پھر وہی سانپ جو سوراخ کو بند کیا گیا تھا وہ ان کو بھی وہ ہٹانے پر قادر تھا, ان کو وہ ہٹا سکتا تھا, ان کو وہ صاف کر سکتا تھا, کپڑے کو ہٹا سکتا تھا. اور جب حضرت ابو بکر صدیق کی جہاں پر ایڑی لگی تھی تو وہاں پر بھی وہ آپ جو ہے نقصان پہنچا سکتا تھا. اس نے کیا کیا, کسی بھی سوراخ کو اس نے نہیں چھیڑا. اس کے بعد میں گھوم پھیر کر کے آتا تھا تو اسی جگہ پر آتا تھا جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑی لگی ہوئی ہے. سانپ گھومتا رہا, ٹہلتا رہا, دیکھتا رہا, اور حضرت ابو بکر صدیق کی ایڑیوں کو بوسہ لیتا رہا. اللہ اکبر, آپ کو معلوم ہے یہی راستہ اس نے چنا, کیوں, کیونکہ سانپ کو بھی معلوم تھا, ایک عاشق رسول کو معلوم تھا, اس بے زبان جانور کو, اس اژدہے کو معلوم تھا کہ رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے کسی غدار رسول کا راستہ نہیں چاہیے بلکہ وفادار رسول کا راستہ چاہیے. سانپ کو پتا چل گیا تھا کوئی اور سوراخ والا راستہ رسول اللہ تک جانے کے لیے نہیں ہے. ارے اس سانپ نے تو عشق کا حق ادا کر دیا تھا. ارے وہ تو رسول اللہ سے بھی عشق کر رہا تھا اور رسول کے عاشق رسول ابو بکر سے بھی عشق کر رہا تھا. یہی تو وجہ تھی ابو بکر کے ایڑی کو وہ پہلی بار ڈس سکتا تھا, لیکن پہلی بار اس نے ڈسا نہیں بلکہ پہلی بار اس نے چوما تھا, دوسری بار اس نے بوسہ دیا تھا, تیسری بار اس نے اپنی زبان سے جو ہے حضرت ابو بکر کی ایڑی کو چاٹا تھا. لیکن پھر بھی ابو بکر نے ایڑی نہ ہٹائی, یہ سوچ کر کے اگر کوئی جانور ہوا, اگر کوئی اژدہا ہوا, کوئی سانپ ہوا تو باہر آ کر کے میرے محبوب کو تکلیف پہنچائے گا. ارے ابو بکر کو سارے کو تکلیف اپنے اوپر لینا یہ تو ہمارا ہے. رسول اللہ
بکر کو یہ گوارا نہیں ہو سکتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حیات النبی، گلی گلی نگر نگر، مصطفیٰ کا ہم سفر، لٹایا جس نے اپنا گھر۔ اللہ اکبر۔ اب صاحب کے سامنے اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ جس نے اتنا لمبا عرصہ وقت گزارا اور اب اس کے جب خواہش پورے ہونے کا وقت آیا تو اب پھر وہ کیسے نہ مانتا۔ کیا ہوا؟ پھر جو ہے نہ چاہ کر کے اس نے ڈسا اور ابو بکر کو تکلیف ہوئی، اور تکلیف ہوئی تو ابو بکر کے آنکھوں سے آنسو نکلے رسول اللہ کے چہرے مبارک پہ۔ دیکھیں تو ذرا ادب، ابو بکر نے پیر ہاتھ کو جنبش نہیں دیا، جسم کو نہیں دیا۔ آج ہمیں اگر کچھ تھوڑا سا کوئی کیڑا کاٹ لے تو ہم پورے جسم کو، پوری جگہ کو لوٹ پوٹ کر دیتے پیچھے سے۔ ادب دیکھیں، آنسو نکلے، اس آنسو کے قطرات رکے رسول فرمائے، آقا نے آنکھیں کھولی، ابو بکر کیا بنا؟ حضور کوئی چیز ہے جو تکلیف پہنچا رہی؟ ابو بکر پیر ہٹا، نہیں یا رسول اللہ، باہر نکل کر کے آپ کو تکلیف پہنچائے گی۔ ابو بکر ہاں پیر ہٹاؤ۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر تمہاری طرح چاہنے والا ہی ہے اس کے سبحان اللہ۔ معلوم ہے ابو بکر بڑی مدتوں سے انتظار کر رہا ہے۔ آج جب اس کی مراد پوری ہونے کو آئی تو آپ نے راستہ روک دیا، یہ مجبور ہو کر کے اس نے تمہیں ڈسا ہے۔ ابو بکر کوئی بات نہیں، لعاب دہن نکال کے لگا دیا، جتنا زہر تھا سب ادا ہو گیا، نکال دیا۔ یہیں پہ میں ذہن دینا چاہتا ہوں، ایک عقیدہ دینا چاہتا ہوں، جو کہتے ہیں کہ رسول مر کر کے مٹی میں مل گئے، رسول اللہ میرے جو ہے وہ چھوٹے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، معاذ اللہ نعوذ باللہ۔ ارے تم بات کرتے ہو بھائی کے رسول اللہ ہماری طرح؟ ارے تم تھوک دو تو کیڑے پڑ جائیں، تم تھوک دو تو سبزیاں سڑ جائیں، ارے تمہارے منہ سے نکلی ہوئی بات جو ہے وہ آٹے کو خراب کر دے، سالن کو سڑا دے، اگر پانی ہو تو پانی جو ہے بدبو مار جائے، بد پانی کے اندر کیڑے پڑ جائے۔ لیکن میرے رسول کا معاملہ یہ ہے کہ اگر اپنا لعاب دہن ٹوٹی ہڈی پر لگا دیتے ہیں تو وہ ایسی ہو جاتی ہے گویا کبھی ٹوٹی ہی نہیں ہے، اور اگر ابو بکر کی ایڑی پر لگا دیتے ہیں چاہے کتنا پرانا زہریلا ازدہے نے اتنے ہی ڈنگ کیوں نہ مار دیے ہو، ابو بکر کہتے ہیں ایسا لگا کہ ازدہے نے کبھی ڈسا ہی نہیں ہے، زہر ذرا لعاب لاؤ رسول اللہ کو اپنی طرح بشر کرنے والوں۔ ارے اب تو بہت ساری باتیں ہیں، وہ تو ربیع الاول کے ٹائم میں 8-10 دن ملتے ہیں تو بیان کرنے کا تھوڑا وقت ملتا ہے۔ اب پھر کا بس آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ یہیں سے میں آپ کو دینا چاہتا ہوں ایک پوائنٹ، ایک بات۔ جب احد کی پہاڑ جب احد پر چلے اور رسول اللہ تھے، رسول اللہ کے ساتھ میں حضرت ابوبکر صدیق تھے اور حضرت عثمان غنی، حضرت علی، حضرت عمر فاروق۔ آپ کو ادھر سانپ نے ڈسا۔ اب اچھا بہت ساری باتیں ہیں جو مجھے ابھی وقت کرنے کے لیے نہیں، چونکہ 1 گھنٹہ سے زائد یا 1 گھنٹہ ہونے کو قریب آ گیا، میں 11:30 میں بات اپنی پوری کر دوں گا انشاءاللہ۔ بتانا ہی چاہتا ہوں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار میں پہلے گئے اور رسول اللہ بعد میں گئے۔ بہت ساری چیزوں میں اگر باریکی دیکھیں، اور وہاں جب ادھر غار میں پہلے گئے اور جب غار کمپلیٹ ہو گیا تو پھر بلاتے ہیں اے میرے محبوب، اے میرے آقا اندر تشریف لے۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، یہی ہے جب احد پر چلے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے احد، کیونکہ احد پہاڑ جو نا آپ لوگوں کے اس پر جانے سے وہ وجد میں آ گیا تھا، جھومنے لگا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڑی ماری تھی پہلے، ایڑی، تو وہ احد پہاڑ
اپنی جگہ پہ جیسے پہلے ساکن تھا ویسے ہی پھر ہوگا۔ کیسے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ رسول اللہ ہماری طرح ہے؟ پتہ نہیں عقل ہے کہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق آپ نے فرمایا اے عمر تجھے معلوم نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید۔ صدیق یہ صدیقیت کا وصف اللہ نے انبیاء کرام کو عطا فرمایا ہے، اور پھر اگر کسی کو دیا ہے، بہت سارے صدیق ہیں، صدیقوں کے اگر امام کوئی ہے تو حضرت ابو بکر ہیں، پیروں کے امام ہیں تو ابو بکر ہیں، اگر سب سے پہلے پیر ہیں تو ابو بکر ہیں، پہلے نمبر میں جانشی ہیں تو ابو بکر ہیں، اگر پہلے مجاہد ہیں تو ابو بکر ہیں، غازی ہیں تو ابو بکر ہیں، مسلم ہیں تو ابو بکر ہیں، مومن ہیں تو ابو بکر ہیں، قاری ہیں تو ابو بکر ہیں، پہلے معلم ہیں تو ابو بکر ہیں، پہلے تبلیغ کرنے والے ہیں رسول اللہ کے بعد میں تو پہلے نمبر میں حضرت ابو بکر ہیں۔ جب آپ کا آخری وقت ہوا تو پھر یہی زہر آپ کے جسم میں پھیلا، علی کو بلایا، علی آئے، عبداللہ ابن عباس آئے، فاطمہ بھی آئے، اور دیگر تمام جو ہے وہ صحابہ کرام ہیں۔ حضرت علی آگے آئے۔ ابو بکر نے کہا تھا، مطلقاً کہا تھا، اے علی، اے عبداللہ ابن عباس، جب میرا انتقال ہو جائے تو فلاں مجھے کفن دیں گے، فلاں مجھے غسل دیں گے، اور جب یہ تیاری ہو جائے تو میرے جسم کو لے جا کر کے حجرے رسول کے سامنے رکھ دینا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ اب میں یہاں پر ہی بتانا چاہتا ہوں، جو باتیں بہت ہیں لیکن بس ایک بات سے سمجھیے کہ ابو بکر کی فضیلت اپنی جگہ پہ، حضرت عمر کی فضیلت اپنی جگہ پہ، عثمان غنی کی، علی کی، ٹھیک ہے، حضرت علی ہی نے کبھی نہیں کہا معاذ اللہ رب العالمین کی ابو بکر نے حق تلفی کی ہے، معاذ اللہ، تو ہم کون ہوتے ہیں؟ بلکہ آپ نے یہاں تک فرمایا کہ اگر کسی نے اس طریقے کی زبان درازی کی یا باتیں کی تو علی اس کو 100 کوڑے لگائے گا۔ اس طریقے بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی ہی میں نشاندہی فرما دی تھی۔ مصلی رسول پر سب سے پہلے آقا کریم کی موجودگی میں 17 نمازیں پڑھا دینا، یہی اشارہ تھا خلافت اکبر کے اوپر۔ ایک جنگ کے اندر کسی نے پوچھا تھا، یا رسول اللہ آپ کے بعد؟ کہا ابو بکر، کہا پھر عمر، کہا عمر کے بعد عثمان کے بعد علی۔ اور یہ جو باغ فدق کا مسئلہ ہے، جو غدیر کا مسئلہ ہے، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اگر آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہمارا بھائی ہو تو اس کو چاہیے کہ ان سب باتوں میں مت پڑے، یہ بڑے بزرگوں کی باتیں ہیں۔ ہم یار اپنے گھر کے بڑے بزرگ، بڑے ابو، بڑے تاؤ، چاچا اور باپ کے معاملات میں نہیں دخل اندازی کرتے۔ ہماری حیثیت نہیں ہمارے باپ کے سامنے بات کرنے کی، بیٹھنے کی، اونچا بولنے کی، یہ تو ہمارے آقاؤں کے آقا ہیں۔ دو رسول اللہ سے 2 طریقے جاری ہوئے، 2 چیزیں، ایک ہے فیضان ولایت، ایک ہے فیضان نبوت۔ ولایت کا معاملہ اللہ کے محبوب نے حضرت علی کو علی کے ذریعے عطا فرمایا، اور فیضان نبوت کا معاملہ حضرت ابو بکر صدیق کی طرف سے جاری فرمایا۔ علی سے کہا، ابو بکر نے علی حضرت رسول کے سامنے رکھ دینا اور کہہ دینا، یا رسول اللہ آپ کا یادگار آیا ہے، اجازت چاہتا ہے۔ ایک اور یہیں پہ عقیدہ دینا چاہتا ہوں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہاں کس کی فاتحہ درود سب چلے گئے، کوئی اب زندہ نہیں ہے، کوئی نہیں سنتا ہے، کوئی نہیں دیکھتا ہے۔ اب دیکھو ادھر، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضرت رسول کے سامنے جا کر کے میرے جسم کو رکھ دینا، کہہ دینا یا رسول اللہ آپ کا یادگار حاضر ہوا ہے، اگر دروازہ کھل جائے اور اجازت مل جائے تو ابو بکر کو اندر لے جانا، اور اگر اجازت نہ ملے تو پھر قریب میں جنت البقیع کے اندر دفن کر دینا۔ کبھی گرو
چاہیے، کبھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جس مسجد کے اندر ایک سجدہ ادا کرنے پر 50,000 سجدوں کا ثواب، ایک نماز پڑھنے پر 50,000 نمازوں کا ثواب، وہ مسجد کی زمین کس نے خریدی تھی؟ ابو بکر نے۔ اور جب انتقال ہو رہا ہے تو یار غار اپنے آقا، اپنے محبوب کے قدموں میں جانا چاہتے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں اگر اجازت مل جائے تو اندر لے جانا، اجازت نہ ملے تو جنت البقیع میں جس کی زمین عثمان غنی نے خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا ہے، جس میں تمام بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، حضرت ابو بکر چاہتے اے علی، ابو بکر نے مسجد کی زمین کو خرید کے دیا تھا، اس لیے اجازت ملے نہ ملے، اگر مل جائے تو صحیح، نہ ملے تو یہ مسجد بھی ہمارے پیسوں کی خریدی ہوئی ہے، اس لیے اس میں کہیں بھی چاہنا، جہاں چاہنا وہاں قبر کھود کر کے ہمارے جسم کو رکھ دینا، ایسا نہیں کرنا ہے۔ گھمنڈ نہ کیا، تکبر نہ کیا، عاجزی دیکھیں، انکساری دیکھیں، اللہ اکبر۔ اب جب یہ کہا حضرت علی سے تو علی نے بھی جواب نہیں دیا، علی نے بھی اعتراض نہیں کیا کہ ارے ابو بکر آپ کیا کہہ رہے ہو، معاذ اللہ رسول اللہ تو مر کر کے مٹی ملی، ایسا نہیں کہا، خاموش ہے۔ کہا ٹھیک ہے، پتا چلا ابو بکر بھی جان رہے رسول اللہ زندہ ہے، علی بھی سمجھ رہے رسول اللہ زندہ ہے، اسی لیے ابو بکر نے کہا، اسی لیے ابو بکر کی بات کو علی نے مانا اور لے گئے۔ لے جانے کے بعد میں یہی کہا، دروازہ کھولا، آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب۔ اب مجھے بتایا جائے، اندر سے آواز آئی اور دروازہ کھولا اور پھر آواز بھی آئی۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر اعلیٰ حضرت ہم سنیوں کی شان جوان امام احمد رضا خان محدث ہندوستان ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ الحمدللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی اور اعلیٰ اور عرفہ شان ہے۔ آپ نے اولاد کو، اپنے مال کو، اپنی جان کو داؤں پر لگا دیا اسلام کی حفاظت اور آبیاری کے لیے۔ آج انہی کا دن تھا، اللہ رب العزت اس مجلس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور ہمارے بزرگوں کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ پاک پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ میرے بولنے میں اور سنانے میں اگر کوئی جلد بازی میں، کوئی سبقت میں کوئی غلطی لغزش ہوئی ہو تو اسے معاف فرمائے۔ ایک بار بلند آواز سے کلمہ طیب کا بیعت کر لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک منٹ، یہ جو میں نے بات ابھی چھیڑی تھی میرے ذہن میں آ گئی ہے۔ یہاں شہر میں بھی میں دیکھتا ہوں، اپنے یہاں علاقے میں بھی کچھ حضرات ہیں نوجوان، وہ ہمارے بھائی ہی ہیں۔